سب سے پہلے تراویح میں سورۃ الفرقان مکمل کی، اس کے بعد سورۃ الشعراء، اور پھر اس کے بعد سورۃ النمل۔ ان صورتوں میں لگ بھگ ملتے جلتے مضامین ہیں۔ اس میں سے اکثر حصہ مکی دور کا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف، اپنی رسالت کی طرف بلا رہے تھے، تو وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور اختلاف کر رہے تھے اور عجیب عجیب سوالات کر رہے تھے، اور ان کے عقائد جو بگڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے ایسی آیتیں نازل فرمائی کہ وہ ان کی اصلاح بھی کرے، ان کے عقائد کے بگاڑ کو بھی ختم کرے، ان کے بیجا سوالات کے جوابات اور اس کا حل بھی بتائے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ تو سورۃ الفرقان کا کیا مطلب ہے؟ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا۔ ہمارے بالوں میں جو مانگ ہوتی ہے نا، مانگ، اس کو کہتے ہیں فرق۔ فرق ایسا ہوتا ہے کہ دو چیزیں اگر خلط ملط ہو تو اس کے درمیان جب فرق کیا جاتا ہے تو دونوں چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ڈیفائن ہو جاتی ہیں۔ دودھ کا دودھ ہو جاتا ہے، پانی کا پانی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو فرقان فرق کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورت میں حق اور باطل کا فرق بتایا ہے۔ تو ہم یہ تینوں صورتوں کو ملا کر کے چلتے ہیں۔ دوسری صورت ہے سورۃ الشعراء۔ شعراء یہ شاعر کی جمع ہے۔ شاعر ہم جانتے ہیں جو پوئٹری بولتا ہے، جو کویتا لکھتا ہے، کوی، اور ہم تو اس کو شاعر ہی بولتے ہیں۔ ہم شاعر بولتے ہیں، شاعر نہیں ہے، وہ شاعر ہے۔ اور ہم کہتے ہیں شعر نہیں ہوتا، شعر ہوتا ہے۔ اصل میں شعر بال کو کہتے ہیں، اور اسی سے بنا ہے شعر۔ جیسا بال باریک ہوتا ہے، ویسے جو کلام ہوتا ہے، جو شعر میں بولا جاتا ہے، اس کے اندر باریکی ہوتی ہے جو سمجھنے والوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دیدار تو آنکھوں سے ہوتا ہے، لیکن جو دیوان گانے عشق ہوتے ہیں وہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو اس کی باریکی جن لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تو سمجھو وہ شاعر کو سمجھنے کے، شعر کو سمجھنے کے اہل ہے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مشرکین مکہ جو کہتے تھے، دیکھو قرآن مجید ہے نا، یہ بالکل نظم کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اب سورہ مریم گزری تھی نا، اس میں کتنا اچھا کلام تھا، سننے والے کو بھی مزہ آتی ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ پورے صورت کے اندر نبیہ، زکیہ، فریہ، ندیہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بالکل جو ہے نا ترتیب سے جو ہے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، لیکن معنی اپنی جگہ پہ فٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی الفاظ کو لانے کے لیے معنی میں گڑبڑ ہو گئی ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو مشرکین مکہ کو ایسا لگتا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا بہت بڑے شاعر ہیں، یہ جو کلام پیش کرتے ہیں جس کو یہ قرآن کہتے ہیں، یہ شعر ہے، یہ اس میں باریکی ہم مانتے ہیں، تو شعر میں بھی تو باریکی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں سمجھایا ہے کہ یہ شعر نہیں ہے۔ شعر ہوتا تو ہم نے تم کو چیلنج دیا تھا، تم بھی بنا کے دکھاؤ، ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ وہ نہیں بنا سکتے۔ ایک آیت بنا کے دکھاؤ، ہزاروں آیت ہے قرآن مجید میں، تم ایک بنا کے دکھاؤ، تمہیں بھی تو بہت بڑے بڑے شاعر ہیں۔ تو یہ شعر نہیں ہے، شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ جو شاعر ہوتے ہیں نا وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں کو ہاتھ پیر نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے شعر ہوتے ہیں جو صرف خیالی پلاؤ ہوتے ہیں۔ چاند تارے توڑ لائیں گے، چاند تارے توڑ لائیں گے، چلو بالفرض مان لیا جائے تم نے لے کے بھی آئے تو اس کو رکھیں گے کدھر اور اس کا کریں گے کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو شعراء ہوتے ہیں یہ عجیب عجیب وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ رب فرما رہے ہیں کہ عجیب عجیب چیزوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، کہیں کا ہاتھ کہیں کا پاؤں کہیں بھی جوڑ دیتے ہیں۔ قرآن میں اگر ایسا کچھ ہے کہیں کا ہاتھ کہیں کا پاؤں تو بتا دو۔ تو شاعر نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلام بیان کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کاہن بھی نہیں ہے۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن جو پچھلے زمانوں میں شیطان کی باتوں کو سن کر اپنی طرف سے مرچ مسالہ لگا کر کے لوگوں کو بتاتے تھے، ان کو کاہن کہا جاتا ہے۔ اور نہ یہ جادوگر ہیں۔ مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف نبی ہے، یہ وہی بیان کرتے ہیں جو ہم بتاتے ہیں، جو وہی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ پھر تیسری جو صورت تھی سورہ فرقان ہو گئی، سورہ شعراء اور سورۃ النمل۔ تو سورۃ النمل کے اندر تھوڑا مضمون ہٹ کر ہے، اس لیے اس کو بعد میں لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کو سمجھنا ہے کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت عبرت ہے۔ مختصر میں سمجھیں گے، سب تھوڑا تھوڑا اشارہ کریں گے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کر یہ بات سمجھ لے کہ بت پرستی جو شروع ہوئی ہے وہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے بت پرستی نہیں تھی۔ سورۃ النوح کے اندر اس کا مکمل واقعہ بیان کروں گا، یہاں پر صرف اتنا سمجھے کہ بت پرستی سے بچانے کے لیے، روکنے کے لیے جو پہلے نبی آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، اور ایسا سمجھایا دوستوں کہ وہ سمجھانے جاتے تھے اور ان کی قوم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتی تھی۔ اتنی ذلت آمیز وہ حرکت کرتے تھے کہ ہم کو آپ کی بات بھی نہیں سننا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو اشارے سے سمجھاتے تھے، کان میں انگلی تو کیا وہ آنکھیں تو کھلی ہے،
تو وہ لوگ اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال دیتے تھے. مطلب دوستو انتہا ہو گئی. ایک آدمی تمہاری خیر خواہی کا کام کر رہا ہے, اس میں اس کی کوئی غرض نہیں ہے. ان اجریہ الا علی رب العالمین, مجھ کو یہ دعوت والے کام پہ جو ملنے والا ہے وہ اللہ دے گا, مجھ کو تمہارے سے کچھ چاہیے نہیں, تم صرف مان لو, اس میں تمہارا فائدہ ہے. لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نے مانا نہیں, اور یہ 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال کی محنت نہیں کی. قرآن مجید کے مطابق 950 سال تک نوح علیہ السلام نے ان کی قوم کو دعوت اور تبلیغ سے اللہ کی طرف بلایا. لیکن وہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ 950 سال کی محنت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی. مشکل سے مفسرین نے لکھا ہے 45-50 لوگ جو ہے صرف حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا, نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا, اور وہ مسلمان ہوئے. تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں نے بہت حد سے زیادہ ستانا شروع کر دیا. تو اللہ رب العزت نے خود ہی ان کی دعا کے نتیجے میں انہیں بدعا کی کہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے, ان کو ہلاک کر دے. تو اللہ رب العزت نے اپنی نگرانی میں کشتی بنانے کا حکم دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. جب کشتی بنانے لگے تو لوگ ہنسنے لگے کہ کیا ہوا, یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ بولے ہاں طوفان آنے والا ہے, عذاب آنے والا ہے اللہ کا. تو اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانے لگے. ٹھیک ہے, بولے آج تم لوگ مذاق اڑاؤ, کل ہم لوگ دیکھ لیں گے, سب کی باری آتی ہے. اب جب کشتی بن کے تیار ہو گئی, نوح علیہ السلام نے جتنے ان کے ماننے والے تھے سب کو بلایا, وہ سب آ گئے. دوسروں کو بھی بلایا, بھائی آ جاؤ کشتی میں. خود اپنے بیٹے کو بھی بلایا, بیٹے آ جا, یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین, اے بیٹے ہمارے ساتھ آ جا, کشتی پہ سوار ہو جا, کافر میں سے مت ہونا. یہاں پر بھی ایک نقطہ مفسرین نے بیان کیا, یہ نہیں فرمایا ولا تکن من المغرقین, ڈوبنے والوں میں سے مت ہونا. یہاں پر بھی نبی جو ہے نا دنیا کی طرف نہیں بلا رہے ہیں بلکہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. کافر مت ہونا, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی ڈوب جائے گا تو ڈوبنے والوں میں سے مت ہونا. یہ بات چل رہی تھی. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا سآوی الی جبل, یہ جو طوفان آتے رہتے ہیں, جب تھوڑا تھوڑا پانی آنے لگا تب بھی ان کو یقین نہیں. نوح علیہ السلام نے بتایا کہ اب طوفان آنے والا ہے, جب سوکھا تھا پورا, اب جب پانی بھرنے لگا تو اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ تک تھوڑی آئے گا پانی. دوستو جس کے ذہن میں ایمان نہیں ہوتا, جس کے دل میں یقین نہیں ہوتا نا, وہ ہر چیز کو اسباب کے درجے میں دیکھتا ہے, اللہ کی قدرت نہیں سمجھ میں آتی اس کو. تو نوح علیہ السلام نے سمجھانے کے باوجود یہ بات چل رہی تھی. فحال بینہم الموج, اللہ رب فرماتے ہیں ان کے درمیان ایک موج, ایک ویو آئی, ایک لہر آئی. فکان من المغرقین, وہ ڈوب گیا. حضرت نوح علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے. اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ رب العزت یہ تو میرے اہل میں سے تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا, جو اللہ کا نہ ہو, جو رسول کا نہ ہو, وہ تمہارا نہیں ہو سکتا. ایسی بات آئندہ نہیں کرنا. بہرحال جتنے لوگوں کو ڈوبنا تھا وہ ڈوب گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آئے وہ آ گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے روایت میں آتا ہے جانوروں کا بھی ایک جوڑا لیا تھا کہ پوری دنیا ختم ہو گئی تھی اس وقت. اور حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی. کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی. انہی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دوبارہ نسل انسانی کا سلسلہ شروع کیا. ان کے 3 بیٹے بچے تھے جو مسلمان تھے, حام, سام اور یافز. ان تینوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے نسل انسانی کو چلایا. حام کے متعلق بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ حام جو ہے نا ان کی نسل سے یہ ہم جو ہے انڈیا والے, ایشیا والے لوگ ہیں. سام جو ہے نا اس سے یہ سعودی وغیرہ والے ہیں, مڈل ایسٹ والے. اور یافز اس کے نسل سے جو ہے کالے لوگ ہیں, جو کالے لوگ ہوتے ہیں ان کے نسل سے. بہرحال تو نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے پہاڑ جودی پر رکی. جب طوفان ٹھہر گیا پھر دنیا کا سلسلہ شروع ہوا. معلوم ہوا دعوت کا کام آدمی کو جب کرنا ہے تو تھکنا نہیں ہے, اور انجام پر نظر نہیں رکھنا ہے, انجام اللہ کے حوالے کرنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا عاد. یہ بڑی طاقتور قوم تھی, بڑی جسامت والی قوم تھی, بڑی صلاحیت والی قوم تھی, لیکن ان کے دل میں بھی بت پرستی جمی ہوئی تھی. تو اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود ان کے بعد آئی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو بت پرستی مت کرو, ایک اللہ کی مانو, ایک اللہ کو مانو. تو انہوں نے جو ہے آناکانی کی اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگے. پھر ایک انہوں نے معجزہ کا ڈیمانڈ کیا کہ اگر تم سچے نبی ہو, ہم تو نہیں مانتے تم سچے نبی ہیں, لیکن اگر ہو تو ایک کام کرو نا, یہ پہاڑ جو ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکال کے بتاؤ. مطلب ایسی فرمائی جس کو ہاتھ پیر نہیں ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی فرمائش کو سن کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب العزت ہو سکتا ہے یہ معجزہ دیکھ کے مان جائیں گے تو یہ کر دیجیے. آپ دعا کی, اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی. ان کے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلی ہے, وہ بھی حاملہ اونٹنی. اب ان کے جو ہے نا ان کی جہالت بولو, ان کی بدبختی بولو, اس پر غالب آ گئی. یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود اس کو مانتے نہیں ہے. مطلب ان کے مقدر میں نہ ہدایت تھی اور نہ ان کے دل میں طلب تھی جن کے ذریعے سے اس کو ہدایت مل جائے. تو پھر ایسا آزمائش کا دور آیا ان پر کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا حضرت صالح علیہ السلام کو کہ جو پانی ہے, پانی اس وقت پانی کی بڑی قلت ہوا کرتی تھی. کچھ کنویں تھے یا ایک کنواں تھا. تو یہ طے ہوا کہ ایک دن اونٹنی کا ہوگا پانی پینے کا, اور ایک دن گاؤں والوں کا ہوگا, اس کے اوپر جم جاؤ. تو یہ بھی ان کو تکلیف ہونے لگی. حالانکہ فرمائش ان کی تھی, لیکن فرمائش پوری کی تو آزمائش بھی ہوگی. تو اونٹنی جو ہے پورا پانی پی جاتی تھی, اس میں ان کی آزمائش تھی. بہرحال ان میں سے ایک بک اٹھا, انہوں نے پلاننگ کی کہ اونٹنی کا قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں. پہلے فرمائش کر کے خود نے ہی اپنے کام گلے میں لے لیے, اب اس کو ختم کر دیتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اس کو چھونا نہیں, اس کے قریب نہیں جانا, یہ بہت خطرناک تمہارا حال ہوگا, اللہ کا عذاب آئے گا. بہرحال اس اونٹنی کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. اس اونٹنی نے ایسی چیخیں لگائی ہے کہ اللہ کی پناہ, وہ اللہ کی طرف سے تھی. اب حضرت صالح نے کہا بھائی 3 دن کا وقت ہے تمہارے پاس, 3 دن کا وقت ہے. اور یہ علامت بھی بتائی. پہلے دن جتنے بدبخت تھے تم لوگوں میں جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا تھا,
اور جو میری باتوں پر یقین نہیں کر رہے ان کا چہرہ پیلا پڑے گا. کیسا پڑے گا؟ پیلا ہو جائے گا, ہلدی کی طرح. دوسرے دن سرخ ہو جائے گا بالکل چہرہ. تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد کوئی بچنے کا چانس نہیں ہے. یہ علامات بتائی, اور پہلے دن ایسا ہی ہوا, جتنے لوگ تھے تمام کے چہرے پیلے پڑ گئے, تو اس میں بھی وہ لوگ مزے لے رہے تھے. دوسرے دن سرخ پڑ گئے, تھوڑے گھبرا گئے. تیسرے دن سب کے چہرے کالے کالے ہو گئے. اب موقع نکل چکا تھا. ایک زوردار زلزلہ آیا, زمین کو ہلا دیا گیا, اور ایسی چیخ ہماری ہے فرشتے نے کہ ان کے دل پھٹ گئے. ان کے کیا ہو گئے؟ ان کے دل پھٹ گئے. اسی لیے دوستو ہم بھی اس بات کی فکر کریں. ہم مساجد میں آتے ہیں, نوجوان بچے ہوتے ہیں, مساجد کا احترام کریں, اللہ کے عذاب کو متوجہ نہ کریں. مساجد کا احترام, بڑوں کا احترام, محلے میں کھڑے رہ کر گالیاں بکنا, یہ سب دوستو اللہ کے عذاب کو متوجہ کرنے والی چیز ہے. اور یہ ہم سب کو معلوم ہے گالی دینا غلط بات ہے, حرام کام ہے. تو ان کو بھی یہ سب چیزیں معلوم تھی. اللہ رب العزت نے پہلے علم دیا, اور علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے علم ان کے لیے حجت بن گیا. تو جو اللہ کے حرام کردہ چیزیں ان سے ہم بچے. وہ زمانہ وہ تھا, اس وقت بھی اللہ کی وہ قدرت تھی, اور آج بھی وہی اللہ کی قدرت ہے. تو یہ چیز حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. لوط علیہ السلام کے واقعے کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے سنیں گے. ابھی تھوڑے سے اور مضامین ہیں وہ سنتے ہیں. اللہ رب العزت نے پھر جو ہے سورہ جو ہے اس کے بعد ہم دونوں سورتوں کو ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ رب ہونے کا کیا مطلب ہے. آج بھی ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو رب مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. بیماری میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جاتا ہے. کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو فلاں کے آستانے پہ جائیں گے تو اولاد ہو جائے گی. فلاں پریشانی آ گئی تو فلاں جو ہے وہاں پہ جائیں گے تو ہو جائے گی. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں, میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے, مجھے بھوک لگتی ہے تو اللہ مجھے کھلاتا ہے, اللہ مجھے پلاتا ہے. یعنی جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں اللہ کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا. اس بات کا یقین ہم کو ہو جائے. توحید تو ہم سنتے رہتے قرآن مجید کے اندر, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کا مفہوم کھول کر بیان کیا, شرک کو کھول کر بیان کیا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے کسی سے مانگنا, کسی سے طلب کرنا, کسی کی طرف نسبت کرنا, یہ شرک ہے. بہرحال پھر اللہ یہاں پر ہم نے شاعری کی بھی حقیقت کو سمجھ لیا. اب سورۃ النمل شروع ہوتی ہے. النمل کا مطلب ہوتا ہے چونٹی. چونٹی نہیں سمجھ میں آئے تو مونگی, ہم لوگ مونگی بولتے ہیں نا اس کو. چونٹی جو کاٹتی ہے, کالی ہوتی ہے اللہ میاں کی اور لال ہوتی ہے شیطان کی. بچپن میں بولتے تھے نا, کالی والی اللہ میاں کی اور لال والی شیطان کی, کاٹنے والی شیطان کی. بہرحال چونٹی سمجھنے کے لیے بولا میں نے. تو اس صورت کے اندر چونٹی کا تذکرہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام, تھوڑی ان کی ہم ہسٹری سمجھتے ہیں. ہم نے جالوت کا اور طالوت کا واقعہ سنا تھا کہ طالوت نے جالوت کو قتل کیا, جو ظالم بادشاہ تھا. اس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. داؤد علیہ السلام نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تھا, اس کو قتل کیا تھا, جس کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک مقام اور منصب دیا گیا تھا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے اور نبی بھی بنے. بیک وقت یہ دونوں تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت بہترین آواز دی تھی, میٹھی آواز. جب وہ ذکر کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے ان کے کلام کی, تو پرندے شرندے سب آ کے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے. اور ان کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے لوہے کو موم بنا دیا تھا. وہ لوہے کی زرہ بناتے تھے ہاتھوں سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام آ گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت اور بادشاہت دونوں دی. اور ایسی بادشاہت دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ نہ ان سے پہلے ایسی کسی کو سلطنت ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملی. تو سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے, تو چونٹیاں جو ہے یہ اپنے سوراخوں میں تھیں. تو ایک چونٹی نے وہاں پر گشت کیا, لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو سلیمان کا لشکر یہاں سے گزرنے والا ہے, تو تم اگر کہیں ایسی جگہ پہ ہو جہاں سے گھوڑے جاتے ہیں تو وہاں سے ہٹ جاؤ, اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, ورنہ سلیمان کا لشکر تم کو کچل دے گا. اب یہ بات تو چونٹی نے کر دی. اب کون سی لینگویج میں کی ہو تو اللہ کی بہتر جانے. لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی صفات دی تھی کہ وہ چونٹی کی بولی بھی سمجھتے تھے, اور وہ اتنی آہستہ اس نے آواز میں بات کی ہوگی, چونٹی کی آواز کہاں آتی ہے ہم کو, وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی. تو اس پر حضرت سلیمان نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ رب العزت تو نے بھی عجیب جو ہے میرے کو صفات دی ہے, میرے ساتھ ایسا تو نے معاملہ کیا ہے کہ میں چونٹی کی آواز بھی سن رہا ہوں اور اس کی بات چیت بھی سن رہا ہوں. یہ صورت اس لیے نازل ہوئی تاکہ مشرکین مکہ کو یہ بتایا جائے کہ تم سے پہلے قوم عاد اور سمود نے جو ان کی طاقت, ان کی صلاحیت, ان کے مال و دولت میں آ کر, نشے میں آ کر اللہ کو ناراض کیا, تو پہلے تمہیں ایسی بھی مثال ملتی ہے کہ سلیمان کو ہم نے ایسی صفات دی تھی, ایسے معجزے دیے تھے, اس کے باوجود اس نے اللہ کا شکر کیا. تو تم بھی اللہ کا شکر کرنے والے بنو نا. یہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی چیز اگر تم کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے. بہرحال اس کے بعد ہدہد کا قصہ ہے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی پوری مخلوقات کو, جو بھی ان کے تحت تھے, سب کو جمع کیا, جنات, پرندے, سب لوگ تھے. اور روزانہ جو ہے, بلکہ بعض مفسرین نے لکھا روزانہ نہیں, ایک وقت طے تھا, اس میں تمام لوگوں کو وہاں پر حاضر ہونا پڑتا تھا. تو ایک مرتبہ تب سب لوگ حاضر تھے. ہدہد نامی ایک پرندہ ہے جو بڑا صفات والا پرندہ ہوتا ہے, وہ حاضر نہیں تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی صفات دی تھی, انہوں نے فوراً بھاپ لیا کہ ہدہد غائب ہے. کہاں ہدہد کہاں ہے؟ اگر کوئی معقول عذر اس نے نہیں لایا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. اتنے میں گرتا پڑتا ہدہد آیا. بولے آپ جلد بازی نہ کیجیے, میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں جن کا جو ہے نا فرما روا, ان کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے, اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی چکر میں لگ کر غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں, یہ میرے پاس خبر ہے. تو انہوں نے, حضرت سلیمان نے کہا چلو اچھی بات ہے, اگر یہ بات غلط ہوئی تو پھر اس کا خمیازہ تم کو بھگتنا پڑے گا. اب تحقیق کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا, اور پھر
روایت میں آتا ہے کہ ہد ہی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر کے دیا کہ جب خبر تو نے لایا ہے تو اب کام بھی اللہ تیرے سے ہی لیں گے. کام بھی ہم چھوٹے ہیں، غریب ہے، بیمار ہے، لیکن فکر ہمارے اندر ہے تو کام اللہ ہم سے لے گا. اور اللہ کام لے گا تو ہی ہم کام کریں گے. ہمارے پاس کتنا بھی علم ہو، کتنا بھی مال ہو، کتنی بھی فرصت ہو، اللہ نہیں لے گا تو ہم کام نہیں کر سکتے اللہ کے دین کا. بہرحال ہد نے جا کر لیٹر ان کو دیا جس کے اندر اللہ کی توحید اور ان کو دعوت دی گئی کہ تم لوگ آؤ. اب جو ہے ملکہ بلقیس وہاں کی فرما روا تھی، وہاں کی بادشاہ تھی، وہ کوئین تھی. اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، ایسا ایسا ہمارے پاس پیغام آیا ہے. تو اس میں سے بعض لوگ کہنے لگے ہونے تو نہ جو ہوتا دیکھیں گے نا، جنگ کریں گے ہم لوگ. تو بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا جنگ سے کبھی کسی کا فائدہ ہوا نہیں اور نہ ہوگا، جنگ ونگ کے چکر میں مت پڑو. اس نے کچھ لوگوں کو طے کی اور جا کر ہدیے تحفے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کو کہا کہ اگر ان کو دنیا کی غرض ہے تو ہم دنیا دے دیں گے، لڑائی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی اور مقصد ہے تو پتہ چل جائے گا. تو وہ ہدیے تحفے وغیرہ سب لے کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آئے. ملکہ بلقیس نہیں آئی اور بات چیت کی انہوں نے. تو بات چیت سے اندازہ لگ گیا کہ ان کو دنیا وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب ہدیے تحفے جب دیے تو حضرت سلیمان نے کہا بھائی ایسے ہمارے پاس بہت ہے، یہ سب ہم ہدیے تحفے کے لیے نہیں کر رہے. واتونی مسلمین، ہمارا ایک مقصد ہے کہ تم سب کے سب غیر اللہ کی پرستش کو چھوڑ کر اللہ کی پرستش کرنے والے بن جاؤ، ہمارے پاس مسلمان بن کے آؤ. یہاں پر دوستو یہودیوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. یہودی جو ہیکل سلیمانی بنانے کے چکر میں ہے نا بیت المقدس میں، اور ان کا ماننا ہے کہ سلیمان علیہ السلام یہودی تھے، تو یہاں پر قرآن مجید کے بیان کے مطابق حضرت سلیمان کیا کہہ رہے ہیں، واتونی مسلمین، مسلمان بن کے آؤ. تو ایک یہودی کہے گا کہ تم مسلمان بن کے آؤ. تو علماء نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی مسلمان ہی تھے، یہاں پر اس بات سے ثابت ہو گیا. بہرحال وہ واپس لوٹ کر گئے، ہدیے تحفے سب لے کر گئے. پھر ملکہ بلقیس نے خود آنے کا ارادہ کیا. اب آنے سے پہلے حضرت سلیمان نے کہا کہ جو اس کا تخت ہے وہ میرے پاس کون حاضر کر سکتا ہے اور کتنے ٹائم میں حاضر کر سکتا ہے. تو حضرت سلیمان کے لشکر کے اندر جنات تھے اور بہت آگے کی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، 5G سے بھی آگے کی تھی، وہ اللہ ہی بہتر جانے کون سی ٹیکنالوجی تھی. تو اس نے کہا کہ میں پلک سے لے کے، حضرت سلیمان نے اسی پلک جھپکی اور سامنے تخت حاضر ہے. اس پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر کرے، اے اللہ یہ تیرے کرنے سے ہو رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال. دیکھو دولت ہونے کے باوجود اگر شکر اللہ کا ہو، نسبت اللہ کی طرف ہو تو دولت نقصان نہیں دیں گی، اور دولت ہو اور اپنی طرف آدمی نسبت کرے، گھمنڈ اور تکبر میں آ جائے تو بہت نقصان دے گی. بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ان لوگوں کو اس کو ماڈیفائی کر دو، تھوڑا اس کے اندر تھوڑا چینجز کر دو. جب ملکہ بلقیس آئی تو سب سے پہلے تو ملکہ بلقیس کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی فلورنگ جو ہے سیٹ کی کہ ایسا لگ رہا تھا پورا پانی ہے، لیکن اس کے اوپر شیشے تھے، قواریر. ملکہ بلقیس جب آنے لگی تو اس نے اپنے کپڑوں کو پنڈلیوں تک سمیٹا. تو حضرت سلیمان نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، پاؤں بھیگنے والے نہیں ہے. فوراً اس کو کلک ہوا کہ یہ کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، ایسے رب کی طرف سے نبی ہے یہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ. فوراً انہوں نے جو اپنی غفلت پر توبہ استغفار کی اور ایمان قبول کر لیا. پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ جو تخت دکھ رہا ہے یہ تمہارا ہی جیسا ہے کیا؟ تو کہی کأنہ ہو، یہ میرے جیسا نہیں، یہ لگ رہا ہے میرا ہی ہے. یہ حضرت سلیمان جتانا چاہ رہے تھے کہ میں ایسے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جو ایسی قدرت کا مالک ہے، جو پلک جھپکنے برابر میں کچھ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے پوری قوم کو ہدایت دی. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا آگے بھی واقعہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بیان کریں گے کہ بیت المقدس کی تعمیر کے وقت کیا ہوا تھا. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات کے مطابق عمل کرنے والا بنائے.